سامعین، اس وقت ہم سینٹرل پروڈکشن BBC کراچی کی جانب سے میجر جنرل محمد اکبر خان جو 80 سالہ رنگ روٹ ہیں ان کے مکان قدسی میں حاضر خدمت ہیں۔ اس سے قبل ہم قائد اعظم کے بارے میں جنرل صاحب سے بڑی تفصیل سے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت ہم 14 اگست 1947 یعنی جس دن قیام پاکستان ظہور ہوا اس کے متعلق جنرل صاحب سے انٹرویو لے رہے ہیں۔ جنرل صاحب اجازت ہے نا؟ جنرل صاحب، جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن آزادی سے ایک روز قبل کراچی تشریف لائے تو کیا آپ قائد اعظم کے ہمراہ ان کو لینے گئے تھے؟ اور اگر آپ تشریف لے گئے تھے تو اس ملاقات کی تفصیل پر روشنی ڈالیے۔ 13 اگست 1947 عصر کے وقت ماری پور ایئرپورٹ پر جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن تشریف لائے تو میں قائد اعظم کا ہمراہ گیا تھا۔ جی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم سے مصافحہ کرنے کے بعد سیدھے وہ میرے پاس تشریف لائے۔ وہ وہاں مجھ سے بہت سینئر معززین موجود تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے میرا تعارف لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے یوں کرایا۔ ہم دونوں پرنس آف ویلز کے ADC تھے اور مولوی صاحب نے ہر دفعہ مجھے مات دی، خاص کر پولو ٹیم میں، کیونکہ پولو ٹیم میں صرف 4 آدمی ہوتے ہیں اور میں امید کرتا تھا کہ مجھے پولو ٹیم میں شامل کیا جائے گا، لیکن میں فالتو آدمی میں رکھا گیا۔ اور اس کے بعد پھر مولوی صاحب میرے ساتھ برما فرنٹ پر رہے، جہاں کی نہایت اعلیٰ کارگزاری کی وجہ سے میں نے ان کو ترقی بھی دی اور ان کی نمایاں بہادری کے اوپر ان کو مینشن ڈسپیچز بھی دیا، اور انہوں نے ہر طرح سے میری مدد کی اور میں ان کو مشکور ہوں۔ اس طرح سے وہ بہت دیر تک میری پرانی باتیں کرتے رہے تو قائد اعظم کے اشارے پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سیکرٹری تشریف لائے اور ان سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے بہت معززین انتظار کر رہے ہیں۔ اس پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے۔ 13 اور 14 کی رات کو ڈنر ہوا اور ڈنر سے قبل پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب بینکویٹ ہال میں تشریف لائے تو پھر سیدھے میری طرف تشریف لے آئے اور مجھ سے پرانی باتیں کرنے لگ گئے۔ کھانا شروع ہوا تو اتفاق سے کہیے میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بالکل بالمقابل بیٹھا ہوا تھا اور ایک طرف قائد اعظم کے لیڈی ماؤنٹ بیٹن تھیں۔ ایک انگریز خاتون جو کہ ان کے سیکرٹری کی بیوی تھی وہ میرے لیفٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کھانا آتا تو ہر کھانے کے وہ کہتی نو تھینکس۔ تو میں نے آخر میں جب دیکھا کہ بالکل فاقے زدہ ہو جائے گی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو تو معلوم ہے یا کم از کم آپ نے 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کہ لوگ مجھے مولوی صاحب کہتے ہیں؟ کہنے ہاں میں نے سنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں کچھ اپنے مذہب کے متعلق بھی کچھ معلوم ہوگا؟ اس نے کہا میں تو بہت ہی مذہب کی پابند ہوں۔ اور تو میں نے کہا پھر تم نے بہشت کا بھی نام سنا ہوگا؟ اور میں بہشت کی سیر کر چکا ہوں۔ اس نے میری طرف جب تعجب سے دیکھا تو اب میں نے دیکھا کہ سب لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میری کچھ کمزور عادت یہ ہے کہ مطلب اونچی آواز سے بات کرتا ہوں۔ تو میں نے لیڈی سے کہا کہ دیکھیے میں چونکہ مولوی صاحب ہوں لہذا میں پیر پرست بھی کہہ سکتے ہیں، وہ میں ہوں نہیں لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ تو میں ایک بزرگ مجھے ملنے کے لیے آیا تو میں نے کہا صاحب میں تب آپ کو بزرگ مانوں گا اگر آپ مجھے بہشت کی سیر کرا دیں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا بہت پہلے تو کچھ نہ کچھ عذر پیش کرتے رہے، آخر میں وہ مان گئے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آنکھیں بند کرو، اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا ایک بڑی زبردست روشنی ہے اور میں چندھا گیا۔ تو وہاں سے میں گھبرا کر کے کھڑا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، کچھ وہاں پر پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے۔ تو ایک آواز ہے کہ یہ بہت نیک بندہ ہے، اس کو آگے آنے دو۔ تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ، یہ شخص فوجی معلوم نہیں اس نے ان 2 عظیم جنگوں میں کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا، خون کیا ہوگا، اور اس لیے یہ یہاں آنے کے تو قابل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس شخص کی طرف دیکھو، اتنی لڑائیاں رہنے کے بعد بھی دیکھو کہ اس کا ہر ایک رواں جو ہے
وہ میرا ثنا خاں ہے، اور ایسے ثنا خاں کو میں کیسے جنت سے معروم کر سکتا ہوں؟ تو اس پہ خواجہ اعظم نے کہا کہ وہ تو پھر تو نہ تو میری گنجائش ہے لیڈی ماؤنٹ بیٹن سے کہ نہ تم جنت میں جا سکتی ہو۔ یہ قصہ بہت دیر تک اور کئی دفعہ خواجہ اعظم نے دہرایا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی دہرایا۔ اصل میں مراد یہ تھی کہ میں موٹا تازہ آدمی اور وہ بالکل دبلے پتلے تھے، اور اس کے بعد اور بھی بہت سی باتیں ہوتی رہیں۔ اب رہا صبح فردہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ سب معاملہ صاف ہو گیا ہے، اب قیام پاکستان ہو گیا ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن 14 اگست کو جب میں گورنمنٹ ہاؤس میں دوبارہ حاضر ہوا، اور شاید مناسب ہوگا کہ میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ میں قائد اعظم کا جنرل ایڈ تھا، جسے مشیر کہنا چاہیے اردو میں، لہذا میرا حاضر رہنا ہر وقت لازمی تھا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو ایک لفافہ دیا اور کہا کہ اسے پڑھ لو۔ قائد اعظم نے اسے کھولا، سرسری سے پڑھا، اور میں بھی دیکھتا رہا چہرے کے اوپر، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن تو بہت غور سے دیکھتے رہے کہ یہ ان کا کیا اثرات ہوتے ہیں یا کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ جب قائد اعظم نے لفافہ دوبارہ اپنی جیب میں رکھ لیا تو کہا کہ چلو اب چلیں۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ دیکھیے آپ کو بھی میں نے اطلاع دے دی تھی، اور اب پھر دہراتا ہوں کہ آپ کی جان بڑی سخت خطرے میں ہے۔ سکھوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ جس وقت آپ یہاں سے اسمبلی ہال جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر اس کام کے لیے مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو میں تو شہید ہوں گا، اور مسلمان کے لیے شہید ہونا تو سب سے افضل ترین عزت ہے، لہذا اس کی فکر مت کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری بڑی جان کی ضرورت ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری حفاظت کا انتظام کروں۔ میرے پاس گورا بریگیڈ یہاں موجود ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس یہاں مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں ہے۔ تو قائد اعظم میری طرف دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ ہاں میرے پاس 2 کمپنیاں ہیں 1st بلوچ ریجیمنٹ کی، جن کو میں نے حفاظت پہ لگا دیا ہے۔ باقی میں نے ملٹری پولیس کا انتظام کیا ہے جو کہ آپ کی موٹروں کی اسکارٹ کرے گی۔ تو قائد اعظم نے کہا میرے لیے تو یہ بھی ضرور سے زیادہ ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میں پھر آپ سے مشورہ دیتا ہوں کہ اس اسمبلی کی میٹنگ کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں، بالکل فارمل ہے۔ اس فارمل چیز کو ہم یہاں پر گورنمنٹ ہاؤس میں کیوں نہیں طے کر لیتے؟ میں آپ کو چارج دیتا ہوں، آپ نے خط پڑھ لیا ہے، میں آپ کو چارج دے دیتا ہوں اور آپ چارج لے لیجئے۔ اور کیونکہ مجھے آج واپس بھی جانا ہے اور بھارت کو میں نے آزادی دینی ہے، اور اس لیے میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا، اور بھی جو کچھ مجھے خطرہ ہے وہ بھی ٹل جائے گا۔ قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، میں اپنے جو پروگرام بنایا ہے میں اس سے کبھی نہیں ٹلتا، اور میں ضرور جاؤں گا۔ چنانچہ ہم گئے تو قائد اعظم جب ہم واپس آئے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا قائد اعظم میں آپ کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بچ کر کے آگے، غالباً اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ میرا محافظ ہے، اس لیے آپ اس کی فکر مت کریں۔ جنرل صاحب 14 اگست کے حالات پہ آپ نے بہت اختصار سے کام لیا ہے، یہ بتائیے کہ جلوس کیسا تھا، حفاظت کیا تھی، کیا واپسی پہ دونوں حضرات خوش تھے؟ ذرا اس پہ تفصیل سے بتائیے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے میرے پاس مسلمان فوج کی صرف 2 کمپنیاں اس کام کے لیے تھیں، کیونکہ ایک کمپنی کو میں نے مہاجرین کے لانے کے لیے کیا تھا، بس 3 مسلمانوں کی کمپنیاں میرے پاس تھیں، باقی انڈین آرمی کی ایک بریگیڈ تھا، اور ایک بریگیڈ جو تھا گوروں کا تھا، اور ایک توپ خانہ بریگیڈ تھا وہ بھی گوروں کا تھا، اور ایک آرمی ڈویژن جو تھا میرے ماتحت بحیثیت کور کمانڈر کے
وہ کوئٹہ میں تھا. لہذا جہاں تک میرے کمان کا سوال ہے، میں بیسی تو کور کمانڈر، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مسلمانوں کی فوج کا. بہرحال حفاظتی جو انتظام تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ کے دستے نے یہ کام میں میری مدد کی، اور اس کے کمانڈر محمود ہارون تھے. نزدیک کی حفاظت تھی وہ میری ملٹری پولیس تھی، جس کا کہ کمانڈر میجر محمد علی تھا. اور راستے میں پولیس نے چوکیاں لگائی ہوئی تھیں، لیکن پولیس کے بھی مشکل یہ ہے کہ زیادہ تر سپاہی جو تھے وہ ہندو تھے، اور اس دن کہنے کے مطابق میں نے ہندوؤں کو اس دن نہیں لگایا تھا تاکہ کوئی خام خواہ بات نہ ہو جائے. اور باقی اسمبلی کی میٹنگ بہت رسمی تھی، اس لیے اس میں صرف یہ کہا گیا کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، پاکستان بن گیا ہے، اور قائد اعظم نے ان کے شکریہ کا دیا. یہ ایسی چیزیں جو اخبار میں آپ نے پڑھی ہوں گی، ان کو دہرانے سے کہ میرے خیال میں تو خاص ضرورت نہیں ہے. اب رہا دونوں حضرات کے چہروں سے کیا نمایاں تھا، وہ ذرا مشکل ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن میرے خیال میں تو بے انتہا خوش نظر آ رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نے جنگ فتح حاصل کر لی ہے. اب رہا قائد اعظم کا، تو آپ کو تو معلوم ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ بڈھا کیا کہ دل میں کیا ہے اور اس کے چہرے پر کیا ہے. یہ اس نے اپنی سوانح عمری میں بھی لکھا ہے. اور لارڈ ویول نے بھی یہی کہا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کہے گا. اور اب رہا یہ کہ خط جو پڑھا تھا سرسری طور سے، اس کے متعلق وہ ذرا لمبا اس کا جواب ہے. نہیں جنرل صاحب، یہ تھا کہ وہ لفافے والی بات تو رہ گئی تھی نا. وہ جو آپ کو پتہ لگا کہ اس لفافے میں کیا تھا جو اسمبلی کی رسم سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو دیا تھا، جسے پڑھ کر وہ کچھ ناخوش نظر آنے لگے تھے، ذرا اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے. اس لفافے میں کیا تھا اس کا پتہ اسی شام کو ہماری قومی اسمبلی کی رودات سے سب کو پتہ لگ گیا. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اخبارات نے اس کو نمایاں طور سے نہیں کیا، اس کی حقیقت پہ روشنی ڈالی گئی. اس کو میرے خیال میں تو ایک سپاہی ہوں، میں کوئی قانون دان نہیں ہوں، نہ میں سیاست دان ہوں. میرے اپنے نظریے میں جتنی اس کو اشاعت دینی چاہیے تھی، جتنی اس کو تشہیر کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کیا گیا. اور اب رہا یہ کہ اسمبلی کی رودات مختصر اور سادہ کیوں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کچھ کہنا تھا وہ تو کہہ دیا تھا، اور جو اسے نہیں کہنا چاہتے تھے وہ اس خط میں موجود تھا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ پاکستان کو ڈومینین ہونے کا اسٹیٹس مل گیا ہے اور آپ کو مبارک ہو. قائد اعظم سے اس نے اس کا جواب مناسب جو تھا وہ چند لفظوں میں دیا کہ ہم نے یہ ہے جو بھی اخباروں میں نکلا ہے وہ تو. اب یہ تھا کہ قائد اعظم جلدی کیوں چلے گئے، تو اس کا تو میں عرض کر چکا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے انڈیا کو ڈومینین اسٹیٹس دینا ہے، اس لیے میں جلدی میں ہوں. لیکن اصل میں کچھ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وجہ کچھ اور تھی، جو کہ تو آپ نے فرمایا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اسمبلی جانے سے پہلے خط دیا تھا. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی تفصیل بتائیے. اس مسئلے کو دراصل ایک سیاسی قانون دان یا سیاسی لیڈر ہی سمجھانا چاہیے. اور آپ سوال کر رہے ہیں ایک پرانے سپاہی سے جو اس کو کہ قریباً 60 برس فن سپاہ گری سے واسطہ پڑا ہے. بہرحال بحیثیت ایک عام پاکستانی کے چند الفاظ میں مختصر میں کچھ بیان کرتا ہوں جو میری سمجھ میں آیا. پہلا، آپ کو علم ہوگا کہ 1935 میں ہندوستان میں زبردست سیاسی بحران تھا. اسی سیاسی بحران نے ایک عالمگیر سیاست صورت اس لیے اختیار کر لی تھی کیونکہ ہٹلر نے اپنے آپ کو آریوں کا لیڈر بننے کا اعلان کیا.
آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آریہ کے جو راجپوت ہیں اور برہمن ہیں وہ اپنے آپ کو ٹوائس بورن کہتے ہیں، یعنی وہ افضل ترین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. لہذا ہماری انڈین نیشنل کانگریس نے جو زیادہ تر ہندوؤں کی تھی، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم کیوں نہ اس پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس نے چنانچہ ہٹلر کی تقلید کرتے ہوئے اپنے جھنڈے کے اوپر سواستکا لگا دیا. گو یہ سواستکا وہ رائٹ سے لیفٹ تھا، دائیں سے بائیں تھا، یہ بائیں سے دائیں تھا. اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن تھا وہ دونوں ایک ہی. اب ہندوستان میں سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے وائٹ ہال نے وائسرا کو ہند کی نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نافذ کیا، کیونکہ ہٹلر اس زمانے میں زوروں پہ آ گیا تھا. جب 1946 میں حکومت کو یہ یقین ہو گیا کہ اب چاہے تمام ہندوستان کو ایک جگہ ہو کر کے ڈومینین اسٹیٹس دیا جائے یا 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، تو انہوں نے ایک ترمیم اس میں شامل کر دی. ان کا یہ خیال تھا کہ اس نئی شک کو داخل کرنے سے اگر ماؤنٹ بیٹن دونوں ڈومینیوں کا گورنر جنرل بنتا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر نہ ہو تو ایسا کیا جائے تاکہ ہم پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیں، اور تاکہ جو نیا گورنر جنرل پاکستان کا بنے اس کے پاس اختیارات بالکل وہ نہ ہوں جو کہ انڈیا کے گورنر جنرل اور وائسرا کے تھے. جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یقین ہو گیا کہ قائد اعظم پاکستان کا پہلا گورنر جنرل ہوگا، تو ماؤنٹ بیٹن نے ایک ترمیم 1935 کے انڈین ایکٹ میں 14 اگست، اس کو نوٹ کیجئے، 14 اگست 1947 کو بحیثیت وائسرا اور گورنر جنرل آف انڈیا وائٹ ہال کی منظور سے شائع کیا کہ یہ ترمیم اس خط میں تھی جو کہ قائد اعظم کو دیا گیا تھا. ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو اسمبلی جانے کے اجلاس میں جانے سے پہلے اس لیے دیا تھا تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ قائد اعظم کا اس کے متعلق کیا اندیہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، اس پر کیا اثرات ہوئے ہیں. قدرتی امر ہے اس قانونی شبہ بازی کا جواب قائد اعظم کے پائے کا قانون دان ہی دے سکتا تھا، اور وہ اجلت یا جلد بازی میں ایسا جواب دینا نہیں چاہتے تھے. علاوہ ازیں قائد اعظم نے اپنے چہرے کے کوئی اثرات نہ کیے جس سے اس کا حریف اس کے اپنے احساسات کی تہہ تک نہ پہنچا. اس ترمیم کی روح سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک ہی بار میں اپنے حریف گورنر جنرل آف پاکستان یعنی قائد اعظم کو نہتا کرنے کی صحیح کی، کیونکہ اس ترمیم یعنی مورخہ 14 اگست 1947 میں انڈین ایکٹ 1935 سے وائسرا اور گورنر جنرل ہند اپنے اختیارات کی بنا پر جو اسے حکومت برطانیہ نے دیے تھے، اب پاکستان کے نئے گورنر جنرل کو محض برائے نام ٹیوٹلر گورنر جنرل بنا دیا، جو اسے نمبر 7 سے لے کے 17 شکوں سے اختیارات حاصل تھے ان کو منسوخ کر دیا. علاوہ ازیں ان شکوں کے شیڈول نمبر 9 کو بھی منسوخ کر دیا. اس ترمیم کی وجود میں آنے سے پاکستان کے نظم میں یہ اثرات ہوئے جسے مختصر میں بیان کرتا ہوں. قائد اعظم اب برائے نام گورنر جنرل ہو گیا. نظم و نسق کے چلانے کا مکمل اختیارات وزیر اعظم اور وزراء کو دیے گئے، جس کی بحالی، برخاست یا تبدیلی آئندہ وائٹ ہال لندن کے رحم و کرم پر ہوگی. اس ترمیم کی وجہ سے گورنر جنرل پاکستان کو اور صوبے گورنر کو ماضی کی طرح سے بوقت اشد ضرورت ہنگامی حالات یعنی ایمرجنسی کا اعلان کرنے کا مجاز نہ رہا تھا. اس کی اجازت کے لیے بھی ان کو وائٹ ہال لندن سے رجوع کرنا پڑتا. حیرت انگیز امر تو یہ ہے کہ جب 1947 24 جون کو مسٹر عبدالغفار خان نے بحیثیت سرخپوش لیڈر وائسرائے اور قائد اعظم کو بحیثیت مسلم لیگ کے صدر کے خط لکھا تھا کہ وہ پختونستان کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے
تو اس پر کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا. مگر بات یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی، کیونکہ ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد نے پاکستان سے وفاداری کا حلف لینے سے بھی انکار کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ 14 اگست کو پاکستان کے جھنڈے کے لہرانے کی رسم میں بھی شریک نہ ہوں گے. مگر حکومت برطانیہ نے اس پر بھی کچھ دھیان نہ دیا. یہ بھی قابل عمل ذکر ہے کہ ہندوستان کے گورنر جنرل کو تقسیم ہند سے قبل ہنگامی حالات کا کسی صوبے یا کسی صوبے کے حصے یا سارے ہندوستان میں اعلان کرنے کا اختیار تھا، اور یہ اختیار لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بحیثیت گورنر جنرل بھارت یہ اختیار تو برقرار رہا، مگر یہ اختیار تمام پاکستان کے دن یعنی 14 اگست سے ہی اس ایکٹ کی ترمیم کے بعد نہ تو گورنر جنرل پاکستان نہ ہی پاکستان کے صوبے کے گورنروں کو ہنگامی حالات کے اعلان کرنے کا مجاز رہا تھا. یہ عمل بھی قابل ذکر ہے کہ انڈین ایکٹ 1935 کے روح سے وائسرا اور گورنر جنرل ہند کو صوبہ شمال مغربی یعنی فرنٹیئر نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس بلوچستان اور فرنٹیئر کی سرحد پر ایڈمنسٹریٹو ایریا اور اس کے ملحقہ آزاد قبائلی علاقے اور جموں اور کشمیر کے سرحد پر جسے فرنٹیئر ریجن کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان سب علاقوں پر نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے گورنر جنرل کو جو خاص اختیارات وائٹ ہاؤس لندن نے دیے تھے، وہ سب اختیارات اب اس ترمیم کی وجہ سے منسوخ کر دیے گئے، اور قائد اعظم کو بحیثیت گورنر جنرل پاکستان اب ان اختیارات سے یک قلم محروم کر دیا گیا. جنرل صاحب، آپ کیا اس طرز عمل پر کچھ فرمائیں گے؟ ایسا کیوں ہوا؟ صاحب یہ تو اس قدر صاف ہیں کہ اس کی بیان کی تو ضرورت نہیں. بہرحال میں کچھ عرض کرتا ہوں. ماؤنٹ بیٹن نے سب سے پہلے قائد اعظم پر نفسیاتی مجرمانہ حملہ کیا، یعنی سکھ قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ کریں گے، اور ان کے پاس حفاظت کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. کیا وہ انگریزوں کی پھر سے مدد چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی سالمیت کے لیے سارے اختیارات انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیں گے. اس سے زیادہ اور نفسیاتی ہار کوئی نہیں مان سکتا تھا، لیکن قائد اعظم نے اسے ٹھکرا دیا. نہیں، مگر جنرل صاحب قائد اعظم کا رد عمل کیا تھا؟ قائد اعظم کا رد عمل تو یہ ہوا کہ قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کی شام کو ہی قومی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کو طلب کیا، اور اس قانون ساز اسمبلی نے اس قسم کی قرارداد متفقہ رائے سے پاس کیا. یہ قانون ساز اسمبلی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، جسے 1947 اور پھر آخری بار 14 اگست 1947 کو ترمیم کیا گیا ہے، یہ قانون ساز اسمبلی آف گورنمنٹ آف انڈیا کی تمام شکوں، یعنی ان 9 سے نمبر 17 تک جنہیں گورنر جنرل ہند نے منسوخ کر دیا ہے، ان کو پھر سے بابا قوم قائد اعظم جو گورنر جنرل بھی ہیں بحال کرتی ہے، کیونکہ قائد اعظم کو تمام ملت اپنا راہبر، اپنا ہمدرد، اپنا مونس، اپنا ولی، اپنا حاکم اور اپنا امین تسلیم کرتی ہے. برطانوی پریس اور حکومت تو دنیا کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم پاکستان کو ایک جمہوری حکومت بنا رہے ہیں. اس لیے گورنر جنرل کو برائے نام یعنی ٹیوٹلر بنایا ہے، تاکہ قائد اعظم، وزیر اعظم اور اس کے کیبنٹ جمہوری طرز کی حکومت سے فوری کام کرنا شروع کر دیں، اور اس طرح سے وائٹ ہاؤس لندن کو ہر طرح سے رہنمائی بھی کر سکے گا اور امداد بھی دے سکے گا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حکومت برطانیہ نے 1935 میں یہ ایکٹ کیوں نافذ کیا اور اسے 14 اگست 1947 تک برقرار کیوں رکھا؟ بھارت کے لیے اسے برقرار رکھنا ابھی تک کیوں ضروری سمجھا؟ اور خصوصاً بھارت میں 1945 سے آج تک ہنگامی حالات کس بنا پر قائم ہیں؟ حکومت برطانیہ اور لارڈ ماؤنٹبیٹن نے کیوں خان عبدالغفار خان کی 24 جون 1947 کی چٹھی اور ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد
شمال مغرب کے اعلان کو کہ ہم پاکستان کے پرچم کی اسلامی میں شریک نہ ہوں گے اور پاکستان کے وفاداری کا حلف نہ اٹھائیں گے، اس قدر نظر انداز کیوں کر دیا؟ آخر یہ کیا وجہ تھی؟ کیا اس کے لیے ہنگامی حالات کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا ہندوستان میں ایسے ہنگامی حالات تھے کہ وہاں تو برقرار رہے؟ وہاں کیوں گورنر جنرل کو سارے اختیارات دیے گئے؟ وہاں فوج ان کے ماتحت تھی، پولیس ماتحت تھی، حتیٰ کہ پاکستان کے برٹش افسر اور برٹش ریجیمنٹس سب ماؤنٹ بیٹن کے ماتحت تھے، قائد اعظم کے ماتحت نہیں تھے۔ یہ قائد اعظم نے کیوں منظور فرمایا، اس کے متعلق میں اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اب رہا کہ کیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن بحیثیت گورنر جنرل پاکستان ان جوابات کو برداشت کر لیتا؟ اگر وہ پاکستان کا گورنر جنرل ہوتا، اگر وہ پاکستان کے گورنر جنرل یا دونوں کا ہوتا، کیا وہ ہنگامی حالات اس وقت بھی منسوخ کر دیتا؟ ماؤنٹ بیٹن کے طرز عمل کو یا تجاہل حارفانہ کہا جا سکتا ہے، یا اس ترمیم ایکٹ کو قائد اعظم کو بحیثیت گورنر جنرل نامزد کرنا عین اس وقت ہاتھ میں دینا جب کہ دنیا میں قیام پاکستان کا ہو چکا ہے، قائد اعظم کو سخت ترین آزمائش کہہ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں کسی گورنر جنرل کے لیے، کسی حاکم کے لیے، کسی ذمہ دار سیاسی لیڈر کے لیے اس سے زیادہ کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں ان کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ بغیر اختیار کے آپ کس طرح سے حکومت چلا سکتے ہیں، ملک کی سالمیت کیسے کر سکتے ہیں، ملک کی ترقی کیسے کر سکتے ہیں، ملک میں اور قوانین کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ مگر قائد اعظم نے نہایت ہوشمندی، نور اندیشی سے اپنی لاٹھی کو بھی ٹوٹنے سے بچا لیا اور سانپ کو بھی مار دیا۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان